محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ فضائل و مسائل میں آپ کا میزبان محمد عامر خان آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سلسلہ کلام میں ہم عظمت قرآن حکیم اور اس کے جو مختلف تقاضے ہیں الحمدللہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان جناب اویس پاشا کرنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم اویس پاشا کرنی صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ عظمت قرآن حکیم کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس میں ہم نے ماضی کے پروگرامات میں قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے جو مطالبات واضح کیے ہیں الحمدللہ اس کو ہم ریکیپ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہے اس پہ بات کر لیں گے۔ اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ قرآن حکیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے معرفت خداوندی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جائے، پھر اس کی تلاوت خاص طور پر اس نقطہ نگاہ سے کی جائے کہ اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ خود الفاظ قرآنی بھی جو ہیں الحمدللہ وہ بھی نورانی ہیں، اس سے بھی ثواب حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر غور و فکر بھی کیا جائے اور ہدایت قرآن حکیم جو ہے اس کو اخذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہاں اگلا سوال آپ سے یہ کیا جائے گا کہ قرآن حکیم کی ہدایت حاصل کرنے کے حوالے سے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ فرمائیے کہ سمجھنے کے مختلف جو پہلو ہیں انڈرسٹینڈنگ کے، تذکر ہے، تدبر ہے، پھر ایک عوام الناس کی سطح پر سمجھنا ہے، پھر ایک علماء کی سطح پر سمجھنا ہے، قرآن حکیم تو سب کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس قرآن حکیم کہہ رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا تھا، تو اس پہلو کو ذرا واضح کیجئے کہ قرآن حکیم ہدی للناس کیوں کر ہے، اور پھر ہدی للناس اور ہدی للمتقین میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ تو لوگوں کی عقل ہے جو کہ قاصر رہ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا کلام تو بہت ہی جامع ہے اور یہ تمام علوم و معارف کو لیے ہوئے ہے، سموئے ہوئے ہے اپنے اندر۔ اب یہ ہر ایک شخص کی اپنی استعداد ہے کہ وہ اس سمندر سے، اس بحر بے قرار سے اپنی وسعت کے مطابق کتنا پانی لے سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کی وسعتیں بہت ہیں، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ جیسے وہ سمندر جو کہ انتہائی گہرا ہے، اور ایسا شخص جو انتہائی ماہر تیراک ہو وہی آگے کی منزلوں پر جا سکتا ہے، اور آگے گہرائیوں سے جا کر کوئی موتی وہاں سے نکال سکتا ہے، آگے کی منزلوں سے کوئی غواصی کر سکتا ہے، مگر ایک وہ شخص جو چلو بھر پانی کو پیاسا ہو وہ ساحل سے ایک چلو بھر پانی بھی پی لیتا ہے، وہی سمندر ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اپنے اندر دونوں پہلو لیے ہوئے ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ بالکل ہی سطحی سطح پر باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی عام تعلیم نہیں رہی، دینی تعلیم نہیں رہی، یا اس کے علاوہ اور جو کہیے کہ شعور کو بیدار کرنے کے اسباب ہوا کرتے ہیں رسمی تعلیم کے، وہ سے اگر دستیاب نہ بھی ہوئے تب بھی ایک سادہ تصور وہ حق کا، توحید کا، اسی طرح معرفت کا اور دین کا اور زندگی کا اور آخرت کا وہ قائم کر سکتا ہے قرآن کو پڑھ کر۔ یہ قرآن حکیم کا خاصہ ہے کہ اس کی یہ ہدایت کہ ایک بندہ مومن سے کیا مطالبہ ہے، اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ بالکل عام فہم انداز میں ہر ایک کے لیے بالکل واضح، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے نا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف علماء کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہ جو ہے فلاں سطح پر تعلیم حاصل کیے ہوئے افراد ہی سمجھ سکیں، نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے واضح کرنا ہے اسے۔ چنانچہ ہر ایک کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ ہدایت کے پہلوؤں سے مل جائیں گے، اور اس اعتبار سے اللہ نے اس کلام کو بہت آسان کیا، اور جس شے کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کرے تو ایسی بات ہے کہ وہ آسان ہوگی۔ اور جب سورہ قمر میں بارہا یہ بات فرما دی گئی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تحقیق آسان کر دیا للذکر، سمجھنے کے لیے، فہم حاصل کرنے کے لیے، نصیحت اخذ کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرنے والا؟ اس اعتبار سے جس کتاب کو خود اللہ آسان کرے وہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوا کرتی، یہ ایک پہلو ہو گیا۔ دوسری جانب اسی قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا اس قرآن پر یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ ایک اور سطح ہے، غور و فکر، تدبر گہرائی کے ساتھ کسی شے کو سمجھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل علم کے کرنے کا کام کچھ اور ہے اور عامت الناس کے کرنے کا کام کچھ اور ہے۔ البتہ دونوں کو قرآن حکیم جو ہے وہ اپنی سطح پر خوب سیراب کرتا ہے۔ چنانچہ تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا یہ عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، ہر کوئی محنت کرے، ہر کوئی کوشش کرے، اور یہ ترجمے جو لکھے گئے ہیں مختلف زبانوں میں، اردو میں ہوں، ہندی میں ہوں، بنگالی میں ہوں، پنجابی میں ہوں، پشتو میں ہوں، یہ زبانیں جو ساری کی ساری بولی جاتی ہیں، اہل ایمان بولتے ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے لکھے نا، اور یہ علماء نے جو کہ تدبر کی سطح پر قرآن حکیم کو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ کر پھر اس کے بعد عام فہم انداز میں عامت الناس کے لیے ترجمے لکھتے ہیں، تاکہ اب یہ عامت الناس قرآن کو سمجھ سکیں۔ اگر عربی نہیں بھی آتی
اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے ہدایت واضح ہو جائے ان کے لیے، اس کے ذریعے سے علم قرآن ان کے لیے واضح ہو جائے، ان کے کرنے کے کام واضح ہو جائیں، ایمان اور عمل صالح کے تقاضے واضح ہو جائیں، یہ وہ بات ہے جو تذکر کی سطح پر حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ہر حرف کے تحت اللہ سبحانہ و تعالی نے معرفت کے بہت سے خزانے رکھے ہیں، وہ علماء کے کرنے کا کام ہے۔ حلال و حرام کا بیان کرنا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت موقدہ، یہ غیر موقدہ، یہ مستحب، یہ مندوب، یا اس طرح سے کہ یہ حرام، یہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، اور پھر اسی طرح خلاف اولیٰ تک کی ترتیب، یہ سب کچھ جب عکس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ عبادات سے لے کر معاملات تک کے پورے احکامات فقہیہ، تو اس موقع پر یعنی اب عملی احکامات جب متعین کیے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر قرآن حکیم دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اس کے ساتھ پھر قرآن حکیم میں اصولوں کا بیان آ گیا، اب اس کی شرح و وضاحت حدیث میں ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں مجمل ہے اس کی تفصیل فرمائیں آپ، چنانچہ آپ نے تفصیل فرمائی۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے قرآن حکیم کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے، تو اب وہ فہم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہے وہ عکس کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد امت نسلاً بعد نسلاً مختلف زمانوں کے مختلف چیلنجز، مختلف زمانوں کے مختلف مسائل، ان پر ایک علمی موقف قائم کرتے آئی ہے۔ وہ علمی موقف اصل میں اجماع امت ہے جو اتفاق امت سے نقل ہوتا ہے، تو چنانچہ 4 دلائل بن جاتے ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اب نئے نئے احکامات و واقعات ہیں جو قرآن حکیم کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق حل کیے جا رہے ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کام ایسے حلال ہوگا، ایسے حرام ہوگا۔ جو فتویٰ دیا جائے یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ قیاس کی بنیاد پر ہوگا جہاں ضرورت پڑے گی۔ تو اب یہ علم دین کی وسعتیں ہیں۔ اب یہ کام پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص نے زندگی کا ایک اچھا حصہ لگایا ہو علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور حاصل کرنے کے بعد علماء راسخین سے اس نے یہ علوم پڑھے ہوں، اور پھر سارا کچھ جو کہ امت کے تعامل سے منتقل ہوا اس پر اس کی نگاہ ہو، تو اب یہ وہ باتیں ہیں جس پر کہ وہ بتائے گا کہ اب یہ کرنے کا کام ہے، یہ چھوڑنے کا کام ہے، اس کی یہ ہدایات ہیں، اس کی یہ احکامات ہیں، اس کی یہ تفصیلات ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو قرآن بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اب قرآن حکیم کے سیکھنے کا مطلب ہے قرآن حکیم کے جمی علوم سیکھنا، جس میں علم لغت بھی ہے، جس میں قرآن حکیم کی صرفی نحوی شروحات بھی داخل ہوں گی، جس میں بلاغت کے اسالیب بھی سیکھے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عربی زبان کی وسعتیں بہت ہیں، بہت کچھ ہے، بے پناہ وسعتیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی احکام و آثار، وہ روایات ساری اس کے علم میں ہونی چاہیے، اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے یہ سب کچھ طرق اجتہاد کیا ہیں، اصول کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، اصول فقہ کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اصول تفسیر کا علم ہے، اصول حدیث کا علم ہے۔ یہ سارے علوم ہیں جو مل کر پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ استعداد پیدا کریں گے کہ اب وہ قرآن حکیم سے چیزیں عکس کر سکیں۔ تو اب تو قرآن کے علوم کی وسعتیں بہت ہو گئیں۔ یہ تدبر بالقرآن، یہ اصل میں علماء کے کرنے کا کام ہے، اور اس طرح سے پھر وہ احکامات جو واضح کریں وہ عوام الناس کے لیے جب بیان کر دیے جائیں اور اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ تذکر بالقرآن ہے، یعنی قرآن حکیم سے نصیحت عکس کر لینا۔ تو 2 سطحیں ہو گئیں۔ ان دونوں سطحوں پر جس کے لیے اللہ نے جو سطح رکھی ہے، جس کے لیے جو محنت کر سکتا ہے، محنت کر کر آگے بڑھتا چلا جائے، کوشش کرتا چلا جائے۔ یہ ہے علم قرآن، یہ ہے قرآن پر عمل کے وہ راستے جو کہ پھر علم کے ذریعے سے عمل تک اسے لے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ ویسا آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی کہ عظمت قرآن میں 4تھا درجہ جو ایک بندہ مومن پر واضح ہونا چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور عمل کے حوالے سے ظاہری بات ہے سمجھنے کے مختلف لیولز ہیں، اس کو آپ نے وضاحت فرمائی کہ عوام الناس کے لیے تذکر بالقرآن، اور علماء کے حوالے سے تدبر بالقرآن۔ تذکر و تدبر یہ دونوں کے دونوں قرآن حکیم کی اصطلاحات ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تذکر اور تدبر حاصل کر کے اس پر عملی طور پر اس کو آگے بڑھانا ہے، تو عمل کے مختلف کے درجے ہیں، اسی طرح عمل کے درجوں کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی تبلیغ، قرآن حکیم کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ جی بالکل ہے، اور درجوں پر پہلے اگر بات ہو جائے تو بات یہ ہے کہ کلاسیکلی ویسے ہی تقسیم کیا گیا ہے انسان کے تعلق کو 2 سطحوں پر، انفس و آفاق کے الفاظ سے، اور اسی کے لیے انفس یعنی انسان کا باطنی دروبست، باطنی کیفیات، یعنی فرد سے متعلق معاملات، اور آج کی اصطلاح میں اگر جدید سوشیالوجی کی اصطلاح میں کہا جائے تو مختلف سفیئرز آف لائف ہیں، مختلف دائرے ہیں زندگی کے جس میں انسان جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو ایک اس کی وہ پرائیویٹ لائف ہے، ایک پبلک لائف ہے اس کی، ایک اس کی کہیے کہ زندگی کا انفرادی حصہ ہے، ایک اجتماعی حصہ ہے۔ ان تمام سطحوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اپنی ہدایات واضح کرتی ہے، فرد کے لیے بھی ہدایت دیتی ہے اور اجتماعیت کے لیے بھی ہدایت دیتی ہے۔ قرآن حکیم اقیم الصلاۃ کہتا ہے تو بندے نے نماز ادا کرنی ہے، اور پھر اسی طرح سے انفرادی عمل کا بھی ایک اجتماعی پہلو بتا دیتا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، تو اب اجتماعیت اس میں داخل ہو گئی۔ پھر مزید یہ کہ جہاں قرآن اقیم الصلاۃ کہتا ہے وہیں قرآن حکیم سورہ شورى میں ان اقیم الدین بھی کہتا ہے۔
تو دین اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ معاشرے کی تمام اکائیوں پر، تمام گوشوں پر، تمام سطحوں پر، تمام درجوں پر نافذ العمل ہو اور اپنی کارفرمائی کے ساتھ جاری و ساری ہو، تو پھر یہ اصل میں اقامت دین کا تصور ہے، جس کے تحت پھر قرآن حکیم اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ معاشرے میں نظر آتا ہے۔ یہی قرآن حکیم جہاں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں وہ بتاتا ہے، وہیں قرآن حکیم میں بھی بتاتا ہے کہ معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے چور کا ہاتھ کاٹنا ہوگا، زانی کو رجم کرنا ہوگا، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ احکامات اسی قرآن میں موجود ہیں۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرد کا رب ہے، اسی طرح اس کائنات کا رب ہے، چنانچہ ہر ایک کو اس کی حکومت، اس کی بادشاہت، اس کی برتری، اس کی فوقیت، اس کی حاکمیت اس کو ماننا ہوگا۔ تو فرد پر بھی اللہ کا دین وہ قائم و نافذ ہو، اور اجتماعیت پر بھی اللہ کا دین قائم و نافذ ہو۔ یہ دو درجے ہیں عمل بالقرآن کے، اور یہ ترتیب یہی رہے گی۔ مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد سے دعوت کے کام کا آغاز کیا، پھر آہستہ آہستہ یہی صورت اجتماعیت کی صورت اختیار کر گئی۔ مدینے میں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک مستقل جدوجہد کے نتیجے میں دولہ اسلامیہ وجود میں آ جاتی ہے، ایک اسلامی ریاست وجود میں آ جاتی ہے، اور ریاست کی سطح کے احکامات بھی دے دیے گئے۔ تو ہر سطح پر اسلام کی عملداری یہ عمل بالقرآن کا تقاضا ہے۔ ٹھیک، قرنی صاحب انشاءاللہ اس سلسلے کلام کو ہم جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو عظمت قرآن کے حوالے سے ہے، اور اس کے جو مختلف تقاضے انسانی زندگی پر، انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس پہ گفتگو جاری ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم کچھ دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد دوبارہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے میں جانے سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ عظمت قرآن کا چوتھا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور عمل کے اعتبار سے قرآن حکیم جہاں ہمیں فرد کی سطح پر احکامات دیتا ہے، وہاں ہمیں اجتماعی احکامات بھی دیتا ہے۔ جہاں فرد کی سطح پر قرآن حکیم ہمیں احکامات دے رہا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اس کے لیے ورکعوا مع الراکعین کی بھی مثال آئی ہے، اسی طرح دین کو جملہ احکامات کے ساتھ پورے کے پورے نظام زندگی پر قائم کرنے کا بھی حکم خود قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس موضوع پر سلسلہ کلام ابھی جاری ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ دین ایک اجتماعیت کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں فرد کی سطح پر بھی احکامات ہیں، اور اجتماعی سطح پر بھی۔ فرد کی اصلاح، آخرت میں اس کا جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ، اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اس کو نافذ کرنے کا ذریعہ۔ اس سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اس حوالے سے اب جو دین آپ دے کے گئے مکمل سطح پر، مکمل صورت میں الحمدللہ، کیا اس کے تمام تر احکامات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، کیا یہ بھی عظمت قرآن کا ایک پہلو ہے؟ جی بالکل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن حکیم کے تقاضے ادا فرمائے، اور صحابہ نے اپنی پوری زندگی میں جس طرح سے قرآن حکیم کو تھامے رکھا ہے، اس کا عملی تقاضا یہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے قرآن کی عظمت کو جانا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ان سے زیادہ جاننے والے کوئی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کی عظمت نہیں جانتا کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ قرآن حکیم کی عظمت کے تقاضے ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ان کی زندگیوں کا رخ ہم دیکھ لیں، نقشہ دیکھ لیں کہ جس رخ پر وہ زندگیاں چل رہی تھیں، اسی رخ پر عظمت قرآن کے تقاضے ہمیں ادا کرنے ہیں۔ تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کی زندگی بجا طور پر، واضح طور پر غلبہ دین کی جدوجہد، یعنی یہ کہ دین کی دعوت، دین کا پیغام وہ زبانی بھی اور عملی بھی اس معاشرے اور اس سوسائٹی کو اپنے احاطے میں لے لیں، جس کے لیے انہوں نے زبانی دعوت کا بھی کام کیا۔ اسی طرح سے اس پیغام کو لے کر دور دور کے علاقوں تک بھی گئے ہیں، اور اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کیا۔ اور یہ دعوت، تبلیغ، دین کی دعوت کا کام قرآن حکیم جا بجا بارہا کہتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہیں عنوان اختیار کیا جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ دعوت دین کا عنوان اختیار کیا جاتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تین طرز پر یا تین سطحوں پر دین کی دعوت دی جائے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ وہی قرآن حکیم کا بیان ہے، چنانچہ اس کی طرف بلاؤ تین سطحوں پر، بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کہیں حکمت کے ساتھ بات کرنی ہوگی، کہیں موعظہ حسنہ یعنی دل لگتی بات کہنی ہوگی، اور کہیں جو ہے وہ مجادلہ حسن بھی کرنا ہوگا، یعنی کسی بات کو سمجھانے کے لیے ترش اور تلخ انداز بھی بعض اوقات اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ دعوت کے سارے اسالیب ہیں، قرآن کے لیے استعمال ہوں گے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جس نے بلایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، عامل صالحا، اور نیک اعمال کرنے والا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی تو اصل میں داعی قرآن والی زندگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے بڑے داعی قرآن ہیں۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن ہی کی دعوت دی، پہلے روز سے دعوت کا آغاز کیا کہ
بلایا اللہ کی طرف، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں فلاح پا جاؤ گے، یہ قرآن کی دعوت ہے۔ اور یہاں سے لے کے کہیے کہ وہ جو کہ 23 سالہ جاغسل جدوجہد کے بعد جزیرہ نما عرب میں اللہ کا دین جب ایک زندہ و جاوید حقیقت کے طور پر جلوہ افروز تھا اور وہاں پر وہ دیکھا جا سکتا تھا، محسوس کیا جا سکتا تھا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی مطلوب نظام زندگی کی گواہی لی ہے قوم سے۔ سبحان اللہ، حجۃ الوداع کے موقع حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے مجمع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، اور اس موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ الا هل بلغت؟ اور پھر صحابہ جواب دیتے ہیں جو اپنی عام عادی طرز سے بہت مختلف ہے اس وقت کا جواب، یعنی وہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں اس سے قبل بھی 2-4 سوالات موجود ہیں جس میں صحابہ نے عام طرز کے مطابق جواب دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بتاؤ کہ آج کا دن کون سا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے آپ کوئی اور نام رکھ دیں گے اس دن کا، اور پھر یہ کہ یہ کون سا مقام ہے، تو ہم نے کہا حالانکہ ہم جانتے تھے عرفات کا مقام ہے، مگر نہیں جواب دیا۔ جیسے کہ صحابہ کا معاملہ ہے، اکثر سوال کا جواب دیتے ہوئے یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ مگر جب یہ نازک سوال سامنے آیا، آپ دیکھیے کتنی حساسیت ہے اس موقع کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ قوم تک دین کی دعوت پہنچا دیں، عملاً جزیرہ نما عرب میں دین کو اپنی تمام شانوں کے ساتھ کامل کر کر پھر اس کے بعد قوم سے یہ گواہی لے رہے ہیں۔ اور سورہ نساء میں یہ بات فرما بھی دی گئی تھی نا کہ یہ سوال ہونے والا ہے، تو وہ لنک جیسے پورا کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کڑی کو جوڑنا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرمان کے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس روز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس روز کے ہم آپ کو بلائیں گے، ہر قوم میں سے ایک گواہ بلائیں گے اور آپ کو بلائیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی کو کہیے کہ دنیا میں یقینی بنا کر تشریف لے جاتے ہیں، اور 1.25 لاکھ کے مجمع سے وہاں خطاب کر سوال کرتے ہیں کہ الا هل بلغت، تو بتاؤ کہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اس پر وہ صحابہ اکرام جواب دیتے ہیں اپنی معمول کے خلاف، یہ کہ یہاں جواب دینا بنتا تھا تفصیل کے ساتھ۔ کہا کہ انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے دین کی امانت پہنچا دی، امت کی نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، جو بھی کفر و ظلمات کے اندھیرے تھے ان سب کو چھانٹ کر رکھ دیا، اور ہمارے لیے حق کو بالکل واضح کر دیا۔ اب یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ اور اس طرح سے کہیے کہ وہ جو دعوت دین کا جو آپ کا سوال تھا کہ دعوت قرآن یہ کام کیا کرنے کا ہے، یہ تو باقاعدہ یہ کہیے کہ صریح آرڈر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کی ذمہ داری لگا دی۔ اب جو موجود ہے وہاں ان سے کہہ دیا گیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے پہنچائے اس تک جو یہاں موجود نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس قدر متعین کر کے، اور آپ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ صحابہ پہنچائیں تابعین تک، تو بات یہیں تک رک جاتی، نہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ اس تک پہنچائے جو غائب ہے۔ اور یہ کتنے جامع الفاظ، یعنی امت کا ہر آنے والا شاہد ہر غائب تک پہنچائے، اور ہر غائب جو اب شاہد ہو چکا وہ اگلے غائب تک پہنچائے۔ اچھا کوئی یہ عذر بھی نہ کرے کہ بھئی مجھے تو نہیں آتا اور مجھے تو یہ نہیں معلوم، اور کہا کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی آتی ہو، سبحان اللہ، یعنی آن مائی بہاف، میری طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ قرآن کا کوئی دائی ہو جائے، اور ہر دائی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچا رہا ہے نا، حقیقتاً تو ذمہ داری دین پہنچانے کی کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ اب وہ رسول والا جو کام ہے نا، کار رسالت، وہ جاری، اور اس کے لیے ہر امتی کو اس میں شامل کر لیا۔ تو امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یہ تو اصل میں دائیوں کی ایک امت ہے، یہ تو مبلغین کی ایک امت ہے، یہ کل نوع انسانی تک اللہ کے قرآن کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے پر مامور ہے، جیسے اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی، ذمہ داری یہ کرنا ہے اس نے کام۔ کوئی رسالت تکمیل کو پہنچی نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کار رسالت ابھی جاری ہے، جیسے کہ کہا کسی نے کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پاشا صاحب الحمدللہ گفتگو بڑی دلچسپ چل رہی ہے اور بڑی ایمان افروز گفتگو ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ، امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام، تبلیغ قرآن، دعوت قرآن کے حوالے سے یہ جو ختم نبوت کا تصور ہے کہ اب کوئی نبی و رسول آنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا الحمدللہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی اور آخری رسول بھی، اور رسالت کی تکمیل ہو گئی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان بھی آ گیا، محفوظ بھی کر دیا گیا، اب کسی نبی اور رسول کی بالفعل ضرورت باقی نہیں ہے۔
لیکن اب اس سلسلے میں اس امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کی اب کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ کے رسول نے سب کی ذمہ داری لگائی، سب یہ کام کریں، لیکن آج امت اس اہم ترین فریضے سے بالکل بے بہرا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپوزٹ، بجائے ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہوں، ہم برائی کی دعوت دینے والے اور نیکی سے روکنے والے بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، اس پر رب سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کیا غضب اور غصہ جو ہے وہ نازل کر رہا ہے، اس حوالے سے ذرا وضاحت۔ جو حال ہے آج امت کا، جو پستیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو امت والا کام تھا، ہر شے کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے نا، جب وہ شے اپنا مقصد پورا نہ کر رہی ہو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آج اسی طرح سے اس امت کی ذمہ داری لگائی گئی تھی نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جیسے سلطان کائنات اللہ سبحانہ و تعالی وہ یہ اعلان عام کر رہا ہے کہ یہ امت یہ میرے کام کے لیے اٹھائی گئی ہے، خاص امت ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ وہ جو کہا گیا نا کہ جو سو رہے ہیں وہ تو جاگ ہی جائیں گے ایک دن، جو جاگتے ہیں ان کو جگانا ہے اور بس۔ تو اصل میں امت مسلمہ کو، بقیہ نوع انسانی تک تو بات پہنچی نہیں، یا یہ کہ وہ اگر کسی اور دین پر ہیں، کسی اور طریقے پر ہیں، مگر جو مسلمان اسلام کو قبول کر کر اور مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھ کر پھر اسلام نہیں جانتا، سب سے پہلے تو ان جاگتے ہوئے کو جگانے کی ضرورت ہے نا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو مسلمانوں میں خیر کی طرف بلانے کے لیے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو مستقلاً اس کام کو انجام دیں، اہتمام کے ساتھ اس کام کو انجام دیں، دعوت دین کو اپنے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیں۔ عظمت قرآن حکیم کے حوالے سے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ کلام مکمل ہوا۔ علامہ اقبال نے الحمدللہ اس حوالے سے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ ہم سب کے لیے امید افزا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس حوالے سے الحمدللہ جو سلسلہ کلام ہم نے مکمل کیا، یہ ہمارے لیے امید افزا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ قرآن حکیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک کی جو ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، سوشلزم، اسی طرح سیاست، معیشت، دنیا کے زندگی کے ہر گوشے سے متعلق انشاءاللہ یہ نظام زندگی قائم ہو کے رہے گا۔ اس حوالے سے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کی صحیح معنوں میں عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محترم اویس پاشا کرنی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس حوالے سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔